بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس آج ہم پڑھیں گے مطالعہ پاکستان، اس کا چیپٹر نمبر 6 اور سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو۔ کلاس ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو جب حکومت سنبھالی، اس وقت پاکستان کی اکانومی کافی کولیپس کا شکار تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ معاشی اصلاحات کی۔ انہوں نے بڑی بڑی صنعتوں کو نیشنلائز کیا۔ نیشنلائزیشن یا قومیانے کا مطلب ہوتا ہے اگر ریاست ایسے نجی اداروں کو قومی تحویل میں لے لے جو خالصتاً شہریوں کی ذاتی ملکیت ہو۔ اس عمل کو نیشنلائزیشن یا قومیانہ کہتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس سوال کے اہم نکات کی وضاحت کریں گے۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ 1971 تک ملک کے تقریباً 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا۔ 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے ان 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اور 19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد کے صنعتی لائسنس غیر قانونی قرار دے دی۔ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو صنعتی ترقی اور استحکام کو عوام کے لیے ضروری خیال کرتے تھے اور وہ سرمایہ دارانہ نظام سے بالکل اتفاق نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے قومی تحویل میں لی گئی اہم صنعتیں۔ اس آرڈیننس کے تحت جو 10 بڑی صنعتیں قومی تحویل میں لی گئیں ان کے نام یہ ہیں: پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت، بھاری مشینری کی صنعت، پیٹرو کیمیکلز کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے صنعتی اداروں کے ڈائریکٹرز کی برطرفیاں۔ ان صنعتی اصلاحات کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر برطرف کیے اور ان کی مینیجنگ ایجنسیاں بھی ختم کر دیں، اور ہر صنعتی ادارے کے لیے انہوں نے نئے ڈائریکٹر مقرر کیے۔ پھر 16 جنوری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو نے ملکی مفاد کے تحت مزید 11 صنعتی ادارے قومی تحویل میں لیے، جس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی اور اقتصادی استحکام پیدا ہوا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بینکوں اور بیمہ کمپنی کو قومی تحویل میں لینا۔ ان بڑے بڑے سرمایہ دار نے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں بھی بنا رکھی تھیں، جس سے سرمایہ دارانہ نظام کو تقویت مل رہی تھی اور حکومت کو ان نجی بینکوں اور بیمہ کمپنیوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے ملک کی استحکام اور اقتصادی حالات کو بہتر کرنے کے لیے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی تحویل میں لے لیں اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے شیڈول بینکوں کا قومیانہ۔ 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈول بینک قومی تحویل میں لیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کے فوائد۔ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کے بہت سے فوائد تھے، ان میں سے 3 درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ان بینکوں اور بیمہ کمپنی کو قومی تحویل میں لینے سے بینک ملازمین کے حالات بہتر ہوئے۔ نمبر 2، بینکوں اور بیمہ کمپنی کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا۔ نمبر 3، روپیہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے لگا۔ اب ہم اس کے بک سے MCQs اور شارٹ کویسچن کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ریڈ لائن کے ساتھ انڈر لائن کیے گئے ہیں یہ MCQs ہیں۔ سب سے پہلا MCQs ہوگا
ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ کب سنبھالا؟ 20 دسمبر 1971 کو۔ پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ اس کے بعد اس کا پہلا شارٹ کویسچن ہے جو کہ میں نے سائڈ پہ دیا ہوا ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے ملک کو خطرناک بحران کا سامنا ہے، میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے، مجھے نیا اور ترقی پسند پاکستان بنانا ہے، وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، میرا یقین ہے وہ پاکستان ضرور بنے گا۔ اس کے بعد MCQs ہے، 1971 تک ملک کے کتنے فیصد صنعتی اثاثے اور انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا؟ 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس۔ 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے کتنے سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے؟ 22 سرمایہ دار خاندانوں کے۔ نیکسٹ سوال ہے، قومی تحویل میں لی گئی اہم صنعتوں کے نام تحریر کریں۔ یہ بک کے اندر پیج نمبر 2 کے اوپر ان صنعتوں کے 10 نام دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے، صنعتی اصلاحات کے تحت کتنے صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر برطرف کیے؟ 20۔ 16 جنوری 1972 کو ملکی مفاد کے تحت مزید کتنے صنعتی ادارے قومی تحویل میں لیے گئے؟ 11۔ اس کے بعد تمام لائف انشورنس کمپنیوں کو کب قومی ملکیت میں لے لیا گیا؟ 19 مارچ 1972 کو۔ نیکسٹ MCQs ہے، پاکستان کے تمام شیڈول بینک کب قومی تحویل میں لیے گئے؟ 1 جنوری 1974 کو۔ اس کے بعد شارٹ کویسچن ہے نمبر 3، بینکوں اور بیمہ کمپنی کو قومی تحویل میں لینے کے فوائد تحریر کریں۔ ان کے 3 فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ، ان سے بینک ملازمین کے حالات بہتر ہوئے۔ دوسرا فائدہ، بینکوں اور بیمہ کمپنی کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا۔ نمبر 3، روپیہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے لگا۔ کلاس آج کی ڈائری ہوگی باب نمبر 1، 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو، صفحہ نمبر 2 اور 3 کے MCQs اور مختصر سوالات یاد کریں۔